والصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد بلند شریف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد الحمد ثنا میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بالخصوص اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ قاری یوسف عطاری صاحب کہ جنہوں نے مجھے آج اس بندہ نچیز کو خالق کائنات کی کتاب اور وہ جنہوں نے اس کتاب پہ عمل کر کے دکھایا ان کے ذکر کے لیے مدعو فرمایا تو میں بہت بہت مشکور و ممنون ہوں. اور زینت اسٹیج کی جو علماء اکرام علامہ تبارک صاحب قاری اسامہ صاحب اور شریف صاحب اور زبیر عطاری صاحب اور جرائی سے آنے والے اظہر صاحب اور ان کے بھائی اور جرار موڑ سے آنے والے جو عزیز آئے ان سب کو اور آپ جو جس جگہ سے بھی آئے اس بستی سے جدھر سے بھی آئے اللہ عز و جل سے یہ دعا ہے کہ آپ کے قدم قدم پر جو آپ اس کی طرف چل کے آئیں آپ سب کو مولا علی کا جو عشق رسول تھا اس کے صدقے ہمارے سینوں کو بھی عشق رسول سے منور فرمائے. آج جو میں نے بات کرنی ہے وہ موضوع تو دو ہیں، ایک قرآن اور دوسرا محافظ قرآن جن کی اولاد نے اس قرآن کو بچایا مولا علی شیر خدا. بات بہت مختصر ہے، آدھا گھنٹہ مجھے دیا گیا ہے، اس کے اندر دونوں موضوع میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، لیکن آپ سب کی توجہ ہوگی تو میرا یہ آدھا گھنٹہ یہاں پہ بیٹھ کر آپ کو کچھ بتانا اور آپ کا سننا جو ہے وہ کام آئے گا. تو آپ سب کی توجہ جو ہے وہ بھرپور چاہیے. ہم جو سنی اہل حق پہ ہمارا یہ منصور اور میرا یہ نظریہ رہا ہے کہ ہم چاہے میلاد کی محفل ہو، چاہے ربیع الاول، چاہے محرم، چاہے شب برات، شب معراج، ختم قرآن ہو، ہم قرآن کا بھی ذکر کرتے ہیں، صاحب قرآن کا بھی ذکر. تو آج میں نے تینوں کو ساتھ لے کے جانا ہے تو آپ کی فل جو ہے وہ توجہ مجھے چاہیے ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خالق کائنات نے اپنی لارب کتاب قرآن کو نازل فرمایا. اور یہ مہینہ بھی رمضان جس کے اندر ہم قرآن کا ذکر کریں گے یہ اسی مہینے کے اندر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا. تو لوگوں خوش قسمت ہو آپ کہ جنہوں نے اس پورے مہینے کے اندر تراویح کے اندر کھڑے ہو کے وہ قرآن سنا ہے کہ جس قرآن کے ایک ایک حرف پر رب 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور خالق کائنات نے کتاب کے اندر فرمایا
کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل فرمایا. اور ساتھ ہی دوسری جگہ خالق کائنات نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. اب ایک جگہ پورے مہینے کی بات کی، دوسری جگہ ایک رات کی بات کی. اب لوگوں یہ سوال تو آیا کہ پورا مہینہ بھی پھر ایک رات بھی، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا تھا یا ابھی ہوا ہے تو اس کا سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک اس رات کے اندر رب نے قرآن کو آسمان دنیا پہ نازل فرمایا. کہا کہ جس رات جس گھڑی کو اندر رب نے قرآن کو نازل فرمایا وہ گھڑی اس کی وجہ سے جب رات سے ملی تو وہ رات افضل ہوگی، اور جب وہ رات اس دن سے ملی تو وہ دن افضل ہو گیا. اور کہا کہ وہ دن جب ہفتے سے ملا تو وہ ہفتہ افضل ہو گیا، اور جو وہ ہفتہ اس مہینے سے ملا تو وہ مہینہ افضل ہو گیا. تو یہ وہ افضل مہینہ جس کے اندر آپ نے قرآن پاک کو سماعت فرمایا. اور یہ قرآن وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر خوشگوار کو خالق کائنات نے بیان فرمایا، اور یہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. اب جو اس قرآن کو سیکھتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، خالق کائنات اس پہ کتنا کرم فرماتا ہے. تاکہ جو حافظ قرآن رب کے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب وہ مدرسے سے نکلتا ہے تو خالق کائنات کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بلوں کے اندر چمٹیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، اور سمندروں کی گہرائیوں کے اندر مچھلیاں اس طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں. تو لوگوں یہ وہ قرآن کہ جس کی اتنی شان کہ اگر ہم پوری زندگی اس قرآن کی شان بیان کرنے میں لگ جائیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن قرآن کی جو اوصاف ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. اور یہ وہ کتاب پہلی امتوں کو خالق کائنات نے جو کتاب نازل ان پہ جو انبیاء پہ کی، کہا کہ کسی نبی کو یہ حکم ہوا کہ جاؤ طور پہ 40 راتوں کا چلہ کاٹو، پھر تمہیں کتاب دی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی بیوی بچے چھوڑو، طور پہ جاؤ، 40 دن رب کے لیے رب کی خاطر عبادت کرو، اس کے بعد تمہیں جو ہے تورات کی لکھی ہوئی تختیاں دی جائیں گی. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مصحف کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نورانی کتاب ملی. اسی طرح داؤد علیہ السلام کو بھی قرآن کی نہیں بسل ایک اور، بلکہ قرآن تو اتنا عظیم ہے یہ تو آخری نبی پہ نازل ہوا، جو اس سے پہلے انبیاء پہ اللہ کی کتابیں نازل ہوئی. انہیں کہا یہ کرو، اتنے دن اعتکاف کرو، 40 دن طور پہ رکو، تمہیں پھر کتاب دی جائے گی. اب جب باری آئی آمنہ کے لال کی، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ. اب پہلے انبیاء کو کہا کہ موسیٰ طور پہ جا کے 40 دن خالق کائنات کی عبادت کر، پھر تجھے کتاب دی جائے گی، پھر تجھے لکھی ہوئی مصحف جو ملے گی، تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا اسی طرح تمہیں بھی مصحف کے اندر لکھی ہوئی کتاب ملے گی. کہا جب باری آئی نا آمنہ کی لال کی، احمد مختار کی، خالق کائنات نے فرمایا نبی ہم تمہیں بلا کے قرآن نہیں دیں گے، ہم تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ تو فلاں جگہ پہ آ تجھے قرآن ملے گا، ہم یہ نہیں کہیں گے تم اتنے دن فلاں جگہ پہ عبادت کر قرآن وہاں ملے گا. کہا خالق کائنات نے پہلے انبیاء آئے، آگے رب کی بارگاہ میں عبادت کر کے کتاب لے گئے، لیکن خالق کائنات کے جب آخری نبی کی باری آئی
خالق کائنات نے فرمایا محبوب تو جدھر جدھر جائے گا قرآن تیری اتباع کرتا آئے گا. سبحان اللہ. کہا محبوب ہم اس قرآن کو تیرے کرم والے سینے سینے پہ نازل کریں گے. وہ کرم والا سینہ کتنا مضبوط کتنا طاقتور ہوگا کہ رب نے فرمایا قرآن کو پہاڑوں پہ نازل فرماتا پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتے. ذرا سوچو نا اس نبی کا وہ سینہ کتنا طاقتور ہوگا کہ جس پہ قرآن نازل ہوا. خالق کائنات نے جب قرآن کو نازل فرمایا اب کہا کہ قرآن جب حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل کیا پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو یاد کر لے لیکن ہم نے اس کو آسان کر دیا. سبحان اللہ. اب کس طرح آسان ہوا قرآن پاک؟ کہا کہ سب سے پہلے تو یہ پڑھنے کے اندر آسان ہوا. وہ کیسے؟ کہا کہ گاؤں دیہاتوں کے اندر بوڑھے سے بوڑھا شخص بڑھیا سے بڑھیا عورت جو ہے اس سے پوچھو کہ کیا تمہیں انگلش آتی ہے؟ بولے گی نہیں. ریاضی کہا نہیں. کہا اس سے پوچھے تمہیں نبی کی اترنے والی کتاب قرآن آتی ہے؟ وہ کہے گی وہ تو آتی ہے. کہا ایک معنی یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. کہا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مسائل استنباط کرنے کے لیے آسان ہوا. کہا وہ کیسے؟ کہا سادہ سادہ اس کے اندر مسائل بیان کیا کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو آپس کے اندر حسن سلوک کے ساتھ رہو. اور کہا کہ اب تیسری بات جو ہے کہا لذکر اس کو حفظ ذکر کا ایک معنی یاد کرنا فرمایا اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. اور کہا کہ جب یہ تم لوگوں تینوں کام کر لو نا قرآن دیکھ کے پڑھنا آ جائے اس سے استنباط کرنا مسائل آ جائے اور تم جب اس قرآن کو حفظ کر لو اپنے آپ پہ مان نہ کرنا فقط اس بات کو ذہن میں رکھنا یہ اگر تم پہ کرم کیا ہے تو اس نبی کے سینے پہ اترنے کی وجہ سے کرم. سبحان اللہ. کہا کہ اپنے آپ پہ مان نہ کرنا. اب وقت مختصر ہے لمبی چوڑی گفتگو تو اس پر نہیں ہو سکتی. کہا کہ حافظ قرآن جو قرآن کی تعلیم حفظ کرتے ہیں انہیں یاد کرتے ہیں کہا بروز محشر ان کے والدین کے سروں پر ایسے سونے کے تاج سجائے جائیں گے انہیں تختوں پہ بٹھایا جائے گا. فرشتے پوچھیں گے یا اللہ کوئی نبی ہے؟ عرض کی جائے گی فرمایا جائے گا نہیں. وہ عرض کریں گے کیا کوئی ولی ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. تو پوچھیں گے کون ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو میرے قرآن کو یاد کرنے کے لیے جو ہے مدرسے کے اندر ڈالا تھا. آج دنیا کے اندر جب انہوں نے حفظ مکمل کیا تو ان کے اساتذہ نے ان کے سروں پہ دستار سجائی ہے اور جب آج میرے دربار کے اندر ان کے والدین آئے تو میں نے ان کے والدین کے سروں پہ دستار سجائی. تو لوگوں ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم جو ہے وہ دینی ہے. اور یہ روایت آپ نے بھی اور سنی ہوگی کہ کوئی بندہ رمضان کے علاوہ ایک نیکی کرتا ہے تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے. فرمایا کہ جو رمضان کے اندر کرے گا اس سے 70 گنا زیادہ بڑھا کے دیا جائے گا. کہا جو اس سے خاص ہوگا پھر 700 والی میں آ جائے گا. جو اس سے خاص ہوگا پھر 70,000 والی میں آ جائے گا. اور جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں نا جب یہ بات آپ سنیں گے تو آپ کے دل کے اندر قرار پیدا ہوگا. کا خالق کائنات مالک ارض و سما نے کائنات کے اندر نظام بنایا کہ تم کسی سے چیز اگر گن کے لوگے تو واپس بھی گن کے دو گے. اگر کسی سے گندم تم نے تول کے حساب سے لیا اسے دو گے بھی تول کے. اگر تم نے کیلے درجن کے حساب سے لیے آگے کسی کو دو گے تو پھر بھی درجن کے حساب سے دو گے. سیب کلو کے حساب سے لیے یہ نہ کہو کہ پتلے پتلے ہیں تو درجن کے حساب سے دیں گے. کہا رب نے یہ قاعدہ بنایا جو چیز تول کے دو گے تول کے واپس کی جائے گی جو چیز گن کے لو گے گن کے واپس کی جائے گی. لیکن خالق کائنات مالک ارض و سما نے
وہ قانون ہی تبدیل کر دیا. فرمایا کل بروز محشر آج ہم نیکی کرتے ہیں, کہا کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. کہا مالک ہمیں نیکی گن گن کے دے رہا ہے, جب واپس لے گا تو تول تول کے لے گا. جب رب نے دیے تو گن گن کے دے رہا ہے, جب واپس لے گا تو تول تول کے لے گا. رب نے تو اپنا قاعدہ ہی کلیہ ہی چینج کر دیا. یہی ہونا چاہیے تھا کہ نیکیاں گن کے دی تو گن کے لیتا نا, اب گن کے دی ہیں تو لے گا تول. کہا وہ کس وجہ سے؟ کہا رب اپنے خالق کائنات مالک ارض و سما اپنے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے جس کے لیے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا. کہا جب اس نبی کی امت کی باری آئی تو رب اس نبی کی امت سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. لوگوں آج نبی کی جو امت کے اندر لوگ ہیں ان کی عمر ٹوٹل 60-70 سال ہے, اور جو نوح علیہ السلام کی عمر پیچھے امتیں ہیں, کسی کی 350 سال, کسی کی 900 سال, 700 سال, 1300 سال. کہا پھر عیسوی اوپر چلا جاتا جنت میں, موسوی سب سے اوپر درجات میں ہوتا, جو ہے وہ یہودی اوپر, نصرانی اوپر, محمدی جنت کے نیچے سے کونے میں. رب نے کہا محبوب جب باری آئی تیری امت کی, کہا جب باری آئی تیری امت کی, میں نے انہیں 900 سال عمر دی, 350 سال عمر دی. تیری امت کے اندر لوگوں کی عمر کم ہوگی, لیکن میں نے نیکی گن گن کے دوں گا, جب واپس لوں گا تو تول تول کے دوں گا. ہاں وہ کیسے؟ کہا 15 سال تو بچپن کے اندر نابالغی کے اندر گزر گئی, 15-20 سال تو شادی شدہ بیوی بچے ان کے اندر گزر گئی, اب عمر ہوگی 30 سال. اب جب بزرگ ہوا, بابا جب بڑھا ہویا تو تسبیح چک لی, لوٹا چک لیا کہ جلا مسجد اندر, اور عمر ہی 60 سال ہے. 30 سال تو پہلے نکل گئے, 30 سال کے اندر وہ کون سا 350 سال والی کی عبادت کی طرح پہنچ جائے گا. لیکن جب بھاری آئی نا محمد کی امت کی, تو رب نے قانون کو بدل دیا. کہا میرے محبوب یہ گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا, جو تیری امت کے اندر بندے نیکی کریں گے وہ میں تو نیکیاں دوں گا گن گن کے, جب واپس لوں گا تو لوں گا تول تول کے. کہا مالک جب تو تول کے لے گا تو نیکی وزنی جس کی ہوگی وہ تو پار ہو جائے گا. کہا مالک نیکی وزنی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا اے محمد اس بندے کی نیکی وزنی ہوگی جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوگا. کہا نیکی اس بندے کی وزنی ہوگی جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوگا, جس کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کس بندے کا سب سے زیادہ وزنی ہوگا. ابھی میں اس طرف آ رہا ہوں کہ جن کا آج یوم شہادت کی محفل سجی ہے, ابھی میں اس طرف آ رہا ہوں. کہا ایمان کس کا وزنی ہوگا؟ حضور سے پوچھا تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میزان کے ایک پڑلے کے اندر 7 زمین 7 آسمان کو رکھ دیا جائے, اور ایک پڑلے کے اندر میرے علی کی اس تلوار کو رکھ دیا جائے جو عمر بن فد پہ چلی, جو مرحب پہ چلی, تو وہ 7 زمینیں اور 7 آسمان کم ہو جائیں گے, علی کی تلوار کا وزن زیادہ ہو جائے گا. کہا وہ 7 زمینیں 7 آسمان جو ہے ان کا وزن کم ہو جائے گا, علی کی تلوار کا وزن زیادہ ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ حیدری, یا علی, تاجدار ختم نبوت. اب مولا علی کی شان سنتے ہیں. خالق کائنات مالک ارض و زمان نے قرآن کے اندر اپنے محبوب کی شان بیان کرتی ہوئے یہ آیت نازل کی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, اے مومنین
تمہارے اندر ہے یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اولا ہے۔ خالق کائنات نے کہا بالمؤمنین، مومنین سے خطاب کیا کہ مومنین یہ جو نبی ہے نا یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب مومنین پکا اور سچا کون؟ پکا اور سچا مومن وہ ہے کہ جس کے اندر آل نبی اولاد علی کی بھی پیار ہے، اس کے سارے صحابہ کا بھی پیار ہے اور اس کی ازواج کا بھی پیار ہے۔ اور مومنین سے آگے میں نے بات چلانی ہے، کہا مومنین یہ نبی تیری جانوں سے زیادہ افضل ہے، زیادہ اولا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر خالق کائنات مالک ارض و سمان ہے، جس جگہ میں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا ہے، کہا ان مخاطبین میں سے سب سے افضل جو ہے وہ مولا علی ہے۔ کہا مومنین میں سے سب سے افضل جو مومن ہے وہ مولا علی ہے۔ تو آج ہم اس مولا علی کی شان سنیں۔ وہ کون مولا علی کہ جس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے چہرہ حضور۔ وہ کون مولا علی؟ کہا جنہوں نے 10 سال کے اندر اسلام پہ چلنا سیکھ لیا۔ وہ کون مولا علی؟ جنہوں نے بچپن کے اندر ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ کون مولا علی کہ جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کہا وہ کون مولا علی؟ کہا جس کے بارے میں حضور فرمائے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صحابیوں نے عرض کی یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاری یاسر اقبال نعیمی صاحب تشریف لائے۔ آج جو میں آپ کے سامنے یہ بیان اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کر رہا ہوں تو اس فن خطابت کے اندر جو میرے استاد ہیں وہ یہ محترم قاری یاسر اقبال کہ انہوں سے میں نے یہ خطاب سیکھا اور بہت ہی شفیق اور نرم دل کہ جنہوں نے مجھے کہا ادھر سے یہ کرنا ہے تو ادھر سے یہ کرنا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے انہوں نے اسی اس طرح میری تربیت کی۔ اور آج جب ہم باہر جاتے ہیں تو جب لوگوں سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو پھر ہم جب لوگ پسند کرتے ہیں تو پھر ہم سب سے پہلے سلام اپنے استادوں کو۔ اللہ عز و جل ان کی عمر دراز کرے اور ان کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ کہا وہ علی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ اب استادوں کے سامنے بیان تو کیا فقط سبق ہی سنائیں گے۔ کہا مولا علی کا ذکر بھی یہ بات ہے۔ صحابہ نے عرض کی، استاد جی صحابہ نے عرض کی کہ علی کا ذکر تو عبادت ہے، علی کا دیدار، علی کا چہرہ دیکھنا دیدار تو عبادت ہے۔ یا رسول اللہ جو علی کو دیکھ نہیں سکیں گے، نبی نے فرمایا جو علی کو دیکھ نہیں سکے گا ان کے لیے علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام کی یہ پیاری سی بیوی کہا کہ میرے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کائنات شیر خدا کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، بڑے مسکرا رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا ابا جان کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا تو نے یہ نہیں سنا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اب بس آخری ایک روایت بیان کر جو اس کی اجازت کہ جب ہجرت کی رات مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی آج رات تو نے میرے بستر پہ آرام فرمانا ہے اور میں اور ابو بکر مدینے کی طرف جائیں گے اور تو نے یہ ایمانتیں فلاں فلاں جو کافر تھے انہیں دیکھ کے واپس آ جانا۔ کہا حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو اپنے بستر پہ سلا کے آپ جب باہر نکلے نا تو
تو صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ کفار سامنے ہیں. کہا صدیق غم نہ کر. سبحان اللہ. کہا مٹی اٹھائی, رب کا کلام پڑھا, پھینکی, ان کفار کو نظر بھی نہیں آیا کہ نبی کدھر سے گیا. وہ نبی کدھر سے گیا, وہ منافقوں کو نظر بھی نہیں آیا. تو اب اس دور کے اندر بھی کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں نبی نظر نہیں آتا. اب یار غار یار مزار کو ساتھ لے کے گئے, دماد رسول بستر پہ سوئے ہیں. کافر یہی گمان کر رہے ہیں کہ نبی اندر آرام فرما رہے ہیں, جب اٹھے گا تو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. لیکن مولا علی اس ادا سے سوئے, اس انداز سے سوئے کہ کفار یہ اندازہ نہیں لگا سکے نبی سویا ہے کہ علی سویا. کہا غلام ہو تو پھر ایسا ہو, اتباع ہو تو پھر ایسی ہو کہ یہ بھی نہ پتا چلے نبی سویا ہے کہ علی سویا ہے. کہا جب حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کے درمیان بھائی چارے کا, اخوت کا رشتہ قائم کیا, کہا فلاں تو فلاں کا بھائی, فلاں تو فلاں کا بھائی. لیکن جب مولا علی کی باری آئی, حضور نے فرمایا مولا علی سے کہ علی تو میرا بھائی. کہا جب زمین پہ یہ معاملہ ہوا, حضور نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا, تو ادھر عرش پہ جبرائیل نے مکائیل کو اپنا بھائی بنایا. سبحان اللہ. کہا جب مولا علی حضور کے بستر پہ سوئے, انہیں پتا تھا کہ کفار حضور کو سمجھ کر مجھے قتل کر دیں گے. کہا نہیں, کہا فقط اس وجہ سے آرام سے سو لے کہ نبی نے فرمایا تھا علی رات کو سونا, صبح اٹھ کے فلاں فلاں کی عمارتیں دے کے واپس آنا. پوچھا مولا علی تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہا پہلے تو علی موت سے ڈرتا تھا, لیکن اس رات زندگی کی سند نبی نے دے دی. کہا کہ صبح اٹھ کر فلاں فلاں کی عمارتیں دے کے. کہا نبی نے جب کہا تو اس رات علی نے موت سے بے خبر ہو کے لیٹا کہ آج رات مجھے موت نہیں ہو سکتی, کیونکہ نبی نے فرمایا صبح اٹھ کے فلاں فلاں کو امانتیں دے کے جانا. کہا جب مولا علی ادھر بستر پہ سوئی ہوئے تھا نا, تو رب نے جبریل سے پوچھا, جبریل جو فرشتے چاہتے, کہا تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جو اپنی جان دوسرے کو دے دے؟ فرشتے نے کہا نہیں, ہم تو نہیں دے سکتے. کہا تو نے مکائیل کو اپنا بھائی بنایا تھا, کیا تو مکائیل کو اپنا جان دے سکتا ہے؟ کہا نہیں دے سکتا. کہا ادھر نیچے مکہ کے اندر دے. میرے نبی نے علی کو اپنا بھائی بنایا تھا, آج وہ علی اپنے نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے نبی کے بستر پہ لیٹا. کہا پھر رب نے جبرائیل اور مکائیل کو بھیجا, آ کے وہ ایک علی کے بستر کی سرہانے کھڑے ہو گئے, ایک پائنتے کی طرف کھڑے ہو گئے, اور ادھر کھڑے ہو کے پیرا دینا شروع ہو گئے, اور ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے کہ اے علی تیری مثال کوئی نہیں. تو لوگوں آج ہم نے اپنا عقیدہ, کچھ لوگوں نے عقیدہ اپنا اس دربار پہ بیٹھے ہوئے اس بانگی سے لیا ہے کہ جو 6 سوٹے لگا کے علی 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 کرتا ہے. ہم نے اپنا عقیدہ اس مزار سے بیٹھے ہوئے اس بانگی اور چرسی سے نہیں لیا. اگر ہم نے عقیدہ لیا ہے تو لوگ اسے امیر اہل سنت کے نام سے جانتے ہیں. اگر ہم نے جس سے عقیدہ لیا ہے تو لوگ اسے آج احمد رضا کے نام سے جانتے ہیں, اور جس سے ہم نے عقیدہ لیا آج اسے لوگ خادم حسین رضوی کے نام سے جانتے ہیں. یہ نہیں کہ منہ سے بدبو آ رہی ہو سگریٹ کی اور منہ پہ زبان سے علی علی کہے. کہا وہ علی کے ماننے والے نہیں ہو سکتے کہ جو 6 سوٹے لگا کے بدبو کی زبان سے علی کا نام لے. کہا علی کا نام لینا ان کو فائدہ دیتا ہے کہ جن کے منہ کے اندر خوشبو مسواک کی ہو, کہ جن کے دل کے اندر عشق نبی کا ہو, یہ ان کو فائدہ دے گا. تو لوگوں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی خالق کائنات مالک ارض و سما اس پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نموز پر, آپ کی ختم نبوت پر قربان کر دی. آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے
کہ کیا آج ہم اس مشن پہ چل رہے ہیں، کیا آج ہم اس طریقے پہ چل رہے ہیں کہ آج مولا علی کی محفل تو بڑے دھوم دھام سے سجائی. کیا مولا علی نے اسلام جب قبول کیا تھا تو ان کا اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ بنی تھی کہ جب انہوں نے دیکھا حضور بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت خدیجہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ہم اس علی سے پیار کرتے ہیں. کیا ہم نماز صرف رمضان میں ہی پڑھتے ہیں یا رمضان کے بعد بھی پڑھتے ہیں؟ تو لوگوں ہم روزہ رکھتے ہیں، دن کو کھاتے نہیں، کمرے میں جا کے کھا لیں. کیوں نہیں کھاتے؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کہ لوگوں صرف اللہ رمضان میں نہیں دیکھتا، باقی مہینوں میں بھی دیکھتا ہے. وہ خالق ہے تو باقی مہینوں کے اندر بھی یہ ہمیں خصوصاً جو ہے نماز، حضور سے عشق، حضور پہ درود پڑھنا چاہیے. تو آج جن حافظ قرآن نے آپ کو قرآن پاک سنایا، ان کی بڑی شانیں اور ان کی ایک جو شان حافظوں کی بیان کی، ان میں سے ایک روایت بیان کروں گا. کہا کہ جو حافظ قرآن یا دین کے کسی طالب علم کی مدد صرف ایک کاغذ اور قلم سے کرتا ہے تو خالق کائنات اسے 70 مرتبہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے. لوگوں آج جب آپ کے پاس جو طالب علم، جو مدرسے کا بچہ، جو حافظ قرآن آئے، تو جب تم ان کی مدد کرو تو پھر مدد کرنے کے لیے یہ نہ دیکھا کرو کہ سب سے پرانا نوٹ کون سا ہے، بلکہ یہ روایت ذہن میں رکھ دو کہ 70 مرتبہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا. تو جس کے ذہن میں یہ ہوگا تو وہ اس حافظ کی خدمت اس طرح کرے گا. یہ نہیں ہے کہ تم مال کی ساتھ خدمت کرو، پیسوں سے خدمت کرو، اس سے اچھی گفتگو کر لو، اس کے کوئی کتاب خریدنے کی ضرورت ہے تو وہ خرید کے دے دو، اسے اس کی کوئی کپڑے ضرورت ہے تو وہی دے دو. تو حافظوں سے، خدا کے دین کے مسافروں سے لوگوں ہمیں پیار کرنا چاہیے. خالق کائنات مالک ارض و سما سے یہ التجا ہے کہ ہمیں قرآن، صاحب قرآن اور محافظ قرآن کی اتباع کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.